مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن طيبات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وآبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها فوق بعض وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بضعتها قالت رب إني بضعتها أنثى والله أعلم بما بضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کا کئی دنوں میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں نہایت کی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اس کے نمائندے براہ راست خداوند عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں. کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے اپنی کوشش سے نہیں بنتا. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت اڑا دیتے ہیں. انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے. جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے. اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ یہ ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کی سال میں آئے. آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے, کس صورت میں میری موت آئے گی, نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے, نہ معلوم درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے. کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا, چوری کرتے ہوئے, زنا کرتے ہوئے مرے گا, کسی کو کیا کرے. اس لیے نہایت ہی خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے. تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں. تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام زہد و تقوی, یہ پرہیزگاری اور یہ برا و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے, عورتیں نہیں کر سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک من نساء العالمین, 4 عورتوں کی تقلید کرے عورتیں. ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقلید کرو, اس کی راہ پہ چلو. آئی ہے حضرت مریم علیہ السلام, اللہ میاں کو اسماعیل پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو 35 جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا. کس قدر متبرک ہوگی وہ مائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے پکارے اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لے. قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں اور 16ویں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت آئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم سے کم آج 3,500 سال گزر گئے. لیکن اندازہ لگاؤ ہر خطیب اپنے خطبے میں حافظ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا, ناظرہ پڑھے گا, عالم تلاوت کرے, قوس تلاوت کرے, ابدال تلاوت کرے,
کتب تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے قرآن کریم کی، جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا۔ 3000 سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں؟ فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی اور میرے پروردگار تو مجھے بچہ دے، میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی۔ عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے، اللہ میاں مجھے بچہ دے اور میرے مالک کی تیرے گھر میں جھاڑو دیا کرے گا، صفائی کیا کرے گا، عبادت کیا کرے گا، میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، میں اپنی خدمت نہ لوں گی، میں اپنے آپ پاس بٹھا کر کمائی کرا کر کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی، بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا، اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو، اچھی آرزو کرو، اچھی حسرت کرو، یہ تمنا مناسب نہیں میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی، ڈی سی بناؤں گی، گورنر بناؤں گی، اور تیری تمنا تو یوں ہو گئی، تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے، عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا، نیک تربیت نہ دی، اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی، سینہ چکلے میں کرتا ہے، باپ کی قبر قبرستان میں چل رہی ہے۔ عمران کی گھر والی نے پہلے اللہ میاں کی نظر مانی، اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا، فضیلت دی ان کو، وآل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ میاں تو سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اذ قالت امرأۃ عمران، والدہ مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی، رب انی نذرت لک، اے مریم کی اماں تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو، تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کی کسی اوتار کا نام نہیں لیتی، سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، او لوگو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے کرب سے کوئی واقف نہیں، تیرے دکھوں سے واقف نہیں، ڈاکٹر میرے آئے گا تیرے لالچ کے مارے، طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے، تعویذ گھنٹوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے، فرمایا الہ مع اللہ، میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔ لاکھ جتن بنا لاکھ کوشش کر، اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک، او میرے مولا، او میرے پروردگار، اور دونوں جان کے پیدا کرنے والے، اور جنوں انس کے مالکی، اور فرشتوں کے مالک، اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک، رب انی نذرت لک، او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی، میں تو نظر مان بیٹھی ہوں، میرا جبر کوئی نہیں، میرا اکراہ کوئی نہیں، میری زبردستی کوئی نہیں، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی، اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر مخلوق تیری، ہزار لکھوں کا تیری مخلوق ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید دے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ بہا کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، اور میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے، کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتا چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں۔ آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا، اب ان کو بلا کر کیا کرو گے؟ فرمایا میں اپنے محبوب کی قول کو، اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوگا، آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے، آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے۔
آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے، آئے میرے گھر کو 4 چاند لگانے والے، آواز لگے گی میدان حشر میں اللہ کی طرف۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے معبود تو ہی جانتا ہے میرا تجھ سے وعدہ۔ فلما بغت، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہو۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو گھر سے دل رہ گیا، یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں رہے گا، عبادت کرے گا، خدمت کرے گا، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ فلما بغاتها قالت رب انی بغاتها انثى، جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب آگائی او والدہ مریم گھبرانا، واللہ اعلم بما بغت، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، او والدہ مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہزاروں مرد قربان کر دیے جائیں۔ میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے۔ فرمایا ہم نے آمدن قصدن جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا، اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں۔ فرمایا او والدہ مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی، میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیا، اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی، اور بات سنو خبردار جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں۔ کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے۔ ہم نے نام رکھا اس کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے والدہ مریم یوں کہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عمران کی گھر والی، اے مریم کی اماں تم نے تو ہم سے بچہ مانگا، ہم کو جب میری نظر تم نے مان لی، میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کرا۔ تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اللہ تیری پناہ میں دیتی۔ آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اسیر ہے۔ ان کی پناہ، شام کو سوئے آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج۔ ان کی پناہ، کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟
اللہ میاں فرماتے ایک مرتبہ کھلائے گا، 2 مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میرا مارنے نہیں آیا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میرا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ کھچاؤ، میرے دروازے پہ آؤ، پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ۔ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے سے لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا پیغمبر، فقط کا پیغمبر جس کا خالو ہے۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا۔ ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو وکیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر سے حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، ثواب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی۔ مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزارتی۔
هنالك دعا زكريا رب كلما دخل عليها زكريا المحراب. مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے. زکریا علیہ السلام اوپر سے جا پہنچے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب میں پہنچے. دیکھ کی کیا ہے مائی مریم کے مصلی پہ بے موت میں پھل پڑے ہوئے ہیں. وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، تازہ پھل میں پہنچے. دیکھ کی کیا ہے مائی مریم کے مصلی پہ بے موت میں پھل پڑے ہوئے ہیں. وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، تازہ پھل ہے جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے. اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے. حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے. تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے. فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے. وہ جس کو چاہے یہی کھلا. یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، آخرت کی نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے، وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے. اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہی. مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موت میں پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے. قال یا مریم انا لکی ھذا. اے مریم یہ بے موت میں پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بازاروں میں نہیں، منڈیوں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، باغوں میں نہیں. اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ. اور میرے خالو زکریا علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں، مجھے باغوں پہاڑوں بازاروں کی کوئی خبر نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں جب وہ کسی کو دینے پہ آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا، پھر باغوں بہاروں کا کیا. زکریا علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی 120 سال کی عمر ہے. زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے. بیوی کی عمر 96 سال ہے. آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی. سر ہلنے لگ گیا، سفید بال ہو گئے، بڑھیپا چھا چکا. زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچ لیا اور میرے پروردگار اگر میری بانجی مریم کو بے موت میں پھل مل سکتے ہیں، آیا وہ میری موسم گزر گئی، میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی، ہماری جوانی چلی گئی، شباب ختم ہو گیا اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی. ہنالک دعا زکریا ربہ.
وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دی. مالک میرے فرمایا قال رب انی وهذا العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے، میری ہڈیوں میں کوتا نہیں، جوانی نہیں، شباب نہیں، بیوی بھی ختم ہے، میں بھی ختم ہوں، لیکن تیری قدرت باقی ہے. وہیں پر کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اللہ پاک کی حضور. کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے نہیں. وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مصلے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتی، ربی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور میرے مولا تیری قدرت کی قریبی کا صدقہ مانگتا ہوں، میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں، ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو. کون جانے میرے ارمانوں کو؟ کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے، میں بھی گود میں بٹھا کے گیا. زکریا علیہ السلام تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو، مال کا مالک بنانے کے لیے، مکان کا مالک بنانے کے لیے، کاروبار کا مالک بنانے کے لیے. فرمایا نہیں نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا، جو ورثہ ملا انبیاء سے، میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے. آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے، یا اللہ بچہ عطا فرما، میری قبر کا وارث بن جائے، میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے دو آنسو بہا دے. ارے آنسو اس کا نکلے گا، قبر میری ٹھنڈی. جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، سب ایسے غلط ماحول کی تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگی. اللہ میاں نے آواز دے دی، او میرے پیغمبر، یا زکریا انا نبشرک بغلام. میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے زکریا، لو مبارک ہو تمہیں، آیا ایک بچہ. اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا. جوانی میں نہ دیا، شباب کے وقت نہ دیا، 100 سال میں اولاد نہ ملی. جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کیا. اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں، اور نام بھی میں اس پہلے رکھ دیتا ہوں، یحییٰ. فرمایا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ. قرآن کریم میں ہے، زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا.
ہڈیاں میری کھر گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، ثواب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا؟ فرمایا ہاں اب ملے گا، میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی، وہ میری طرف سے ملتی ہے۔ کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے، قوت تھے، بہادر تھے، طاقت تھی تو اولاد پیدا ہوئی۔ فرمایا میں دیتا۔ اب انسان کا یہ فطری امر ہے، جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرنا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا، او میرے معبود کب ہوگا، کب ملے گا؟ پہلے وہ تھا ہی نہیں نا، جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا، اب آواز دے کے عرض کر دیا میرے معبود کب، کوئی نشانی تو بتا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، انسان ہے۔ رب اجعل لی آیا، او میرے معبود مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال وثمانیۃ الا رمزا، او میرے پیغمبر ایسے دن تجھ پہ آئیں گے، 3 دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گنگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے، الا رمزا اشاروں سے باتیں کرو گے، تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ۔ یہ نہیں فرمایا دائیوں سے ملاحظہ کرا لینا بیوی کا، لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا، مشن اسپتال میں داخل کر دینا، یہ نہیں آیا کہ وہ بتائیں گی، اندازے سے بتائیں گی، دیکھ لینا۔ فرمایا اے زکریا جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قدرتی بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی 3 دن تک، 3 ایام الا رمزا، تم اشارے سے باتیں کرو۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آواز آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور میرے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، اور فرمایا اے زکریا تمہاری تمنا پوری کر دوں گا، تیرے دل کی آرزو پوری کر دوں گا، تیرے بیٹے کو تیرے بعد پیغمبر بناؤں گا، تاج نبوت اڑا، بہت میری عطا ہوگی، تم کا نوازی ہوگی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ میاں نے آواز دے دی، انا نبشرک بغلام یحییٰ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا۔ اللہ میاں نے آواز دی، بتایا، پیغمبر کی گھر میں اللہ پاک نے پیغمبر پیدا کیا۔ بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو تو خدا کی کارنامے میں کچھ نہیں آیا۔ 1400 سال گزر کے قرآن پڑھتے سنتے، آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی نہیں ہے۔ کرنا تو اللہ میاں نے ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی کتنے دن ہو گئے تو اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا، فلاں چیز چڑھائی، فوراً بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ میاں کی خیر جوش میں آتے ہو، ظالم سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی، اہل بیت کو اولاد میں نے دی، قطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں، تجھے دینے والا کی اور بن گیا۔ فرمایا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ زکریا علیہ السلام کے بعد پھر لے آئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اے مریم اکڑنا نہیں، کبھی تو بے موسم پھلوں پہ آ کر کے بیٹھ جائے، میں بڑی عابدہ ہوں،
میں بڑی ولیہ ہوں، میں بہت بڑی متقیہ اور پرہیزگارہ ہوں، بڑی فارسہ ہوں. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم، ہم نے تجھے چھانٹ لیا، تیرا انتخاب کر لیا، تجھے عورتوں کو کا ہم نے سردار بنا دیا، لیکن یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، تیرا دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے، تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں، اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو، بس جدی سجدے کرتی جا، ورکعی مع الراکعین، تو رکو کرتی جا رکو کرنے والوں کے ساتھ. یہاں سے ان عقائد کی تردید ہو گئی. بعض عورتیں بن کے بیٹھ جاتی، یہ کون ہے؟ پاک مائی ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تلاوت نہیں کرنی، اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا، ایسے ہی رکھی سکھی پاک مائی بن کر بیٹھ گئی. اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا. یا مریم قنوتی، مریم نے بھی میری زبان، اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکوع کیے، مصلی نہ چھوڑا، ساری چیز. یہاں سے پتا چلا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی اجداد، کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری مت ماری گئی، عقل کا دیوالیہ نکل گیا. جتنا کوئی ننگا پھرے اتنا ہی بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھو، 1,29,000 صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھو، سیدنا حسین کا طریقہ کار دیکھو، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار دیکھو، اور فاطمہ الزہرا جو اپنے سر کا بال دکھانا بھی کسی کو پسند نہیں کرتی. اور یہاں پہ آواز آئی اے مریم رکوع کرتی جا، سجدہ کرتی جا. اور اس کے بعد فرمایا اے مریم میں تجھے اپنی نشانی بنانا چاہتا ہوں، تیری ذات میری نشانی بن جائے. اور ایسا بنایا، ایسی عبادت کی توفیق دی. ریاضت ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، کوشش ہے، قرب خدا بندی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ. کبھی دنیا میں عورتیں یہ نہ کہیں کہ جی عورتوں کے پیچھے تو 70 الا بلا لگی ہوئی ہیں، یہ تو ولی بن ہی نہیں سکتی، یہ تو اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتی. نہیں، اللہ میاں نے فرما دیا کہ جس کو میں توفیق دوں وہ کر گزرتی. یہ تو بہت پرانی بات ہے. یہ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کا مشن چلایا، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ کا ایک پورا قرآن اور 10 سپارے اوپر پڑھا کرتی تھی. 40 پاروں کی تلاوت روز مرہ کی. ہم مرد کیا تلاوت کریں گے؟ 8ویں دن جمعہ آتا ہے، بعض لوگ اطیات میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے نکلتا ہے الحمدللہ جمعہ میرا ادا ہو گیا. ادا نہیں ہوا بلکہ سر سے اتر گیا. 8 دن کاروبار، 8 دن محنت، 8 دن کمائی، نوکری، ملازمت. ارے 8 دن میں 2 گھنٹے بھی اللہ کے نام کے ہم سے نہیں نکل سکتے. جس نبی کی شفاعت کے لیے مارا مارا پھرے گا، حضور نے فرمایا جمعے کے دن میرا حق ہے تم سے کہ تم مجھ پہ درود پاک کرو. میرا حق ہے حضور نے. رات کو ویسے فرصت نہیں ہے، جمعے کے دن ویسے نہانا دھونا اتنا لمبا کام کاج ہے، اس میں فرصت نہیں ہے. کیا منہ لے کر حضور کے دربار میں ہم جائیں گے؟ ایسے ایسے لوگ بھی تو تھے. ایک بادشاہ وقت نے وہ ہر جمعرات کی رات کو 1000 مرتبہ درود شریف جب تک پورا نہ کر لیتا کبھی نیند نہیں کرتا تھا. بادشاہ
آج کل تو معمولی قسم کے ملازموں کو توفیق نہیں ہے، وہ بادشاہ تھا۔ تو ایک جمعے کی رات کو کچھ کام پڑ گیا تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھا، 300 مرتبہ رہ گئے۔ صبح کے وقت خواب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا سلطان نور الدین آج 300 مرتبہ درود پاک میرے پاس کیوں پہنچا، کب کیوں پہنچا، کب کیوں آیا؟ یعنی میرا آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم ادھر درود شریف زبان سے نکلتا ہے، ادھر فرشتے خوشبودار رومال میں لپیٹ کر گنبد خضرا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن سکھ کے آج محبت والے بنے پھرتے ہیں، توحید نہیں خلوت میں علیحدگی میں بیٹھ کر، ارے جو یاد کرتے ہیں وہ تو یوں کیا کرتے ہیں۔ کسی کو کہتا ہے جنہوں کا عشق شادی تم ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق شادی تو ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جو کسی کے نام کی لذتیں اٹھانا سیکھ جائے اور پھر آقا تو عالم کا نام، اس میں اتنا لطف ہے، اتنا کیف ہے، اتنا سرور ہے، اتنی لذت ہے، خدا گواہ ہے، ادھر تو درود پاک پڑھتا ہے، ادھر عرش عظیم میں تیرے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں انقلاب ہے۔ اللہ بھی ہماری مریم کے واقعات میں سنا کر یہ بتا رہا ہے کہ نظر مانو تو میری، نیاز کرو تو میری۔ یہ رواج بن گیا، جو بھیک مانگنے آئے گا نظر اللہ نیاز حسین چل۔ احمد الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیاز دی خدا کی ہر وقت، رواج بن گیا۔ حسین بھی، نبی بھی، ولی بھی، میں بھی، تم بھی، ہم سب اس کے دروازے کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد کی درستگی چاہیے اور نمازوں کی پابندی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس ہفتے میں تو بے نمازی بنا پھر کوئی برباد، ساری عمر کی پڑی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، اسے قرض جانو، اسے احکام الحاکمین کا حکم جانو، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو سچا مسلمان لوگ کا دیندار بنائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں، اور عورتوں کو مائی مریم کا خادم بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حجاز کے رخشندہ آفتاب اے خاورے حجاز کے رخشندہ آفتاب صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض یاب، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، چوما ہے حامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایا ہے تجھ کو سرور کونین
کب شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الا اللہ لا الہ الا اللہ